بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترکستان کے ایک سوداگر کی درم کی ایک تھیلی راستے میں کہیں گر پڑی۔ اس نے گاؤں میں منادی کر دی کہ تھیلی جس کو ملی ہو واپس کر دے۔ تھیلی میں جس قدر درم ہوں گے اس کے نصف انعام کا وہ حقدار ہوگا۔ اس تھیلی میں 200 درم تھے۔ یہ تھیلی کسی جات کے ملا کو ملی تھی۔ منادی سن کر وہ ایک آدمی کے پاس گیا اور تمام واقعہ بیان کر کے کہا، اگر اس تھیلی کا مالک نصف یعنی 100 درم حسب وعدہ دے تو اس کے بدلے میں تھیلی واپس کرنے پر تیار ہوں۔ شرط یہ ہے کہ مجھے انعام پہلے مل جائے۔ جب تھیلی کی خبر سوداگر کو ملی جو بڑا لالچی تھا تو اس نے خیال کیا کہ کسی طرح سے میں انعام کی رقم سے بھی بچوں اور میری پوری رقم مجھے مل جائے۔ اس لیے اس نے ایک ترکیب کی اور ملا سے کہا کہ اس تھیلی میں ایک ہیرا تھا، اگر وہ مجھے مل جائے تو مجھے انعام کی رقم دینے میں کوئی عذر نہیں۔ ملا نے کہا، تھیلی میں 200 درم کے سوا کچھ نہ تھا اور میں اس تھیلی کو اقرار کے موافق انعام حاصل کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ آخر کار یہ جھگڑا قاضی صاحب کے پاس عدالت میں پیش ہو گیا۔ قاضی صاحب نے ملا سے دریافت کیا کہ تمہیں تھیلی دینے میں کیا عذر ہے؟ ملا نے جواب دیا، حضور، سوداگر صاحب نے پہلے نصف یعنی 100 درم انعام کا اقرار کیا تھا اور اب اس کو ٹالنے کے لیے تھیلی میں ہیرا بتلا رہے ہیں۔ دراصل تھیلی میں کوئی ہیرا وغیرہ نہیں ملا، میں یہ قسم کھا کر عرض کرتا ہوں۔ اب قاضی صاحب نے سوداگر سے دریافت کیا کہ وہ ہیرا تم نے کہاں سے، کب اور کتنی قیمت میں اور کس کے ذریعے سے خریدا تھا، تفصیل سے بیان کرو۔ یہ سن کر سوداگر نے جواب دیا، لیکن چونکہ ہیرے کا واقعہ غلط اور بناوٹی تھا اس لیے جواب میں اختلافات پیدا ہو گئے۔ وہ بہت گھبرایا۔ قاضی صاحب پر ظاہر ہو گیا کہ ہیرے کا واقعہ بناوٹی اور غلط ہے، اس لیے حکم دیا کہ سوداگر کی تھیلی کھو گئی ہے جس میں ایک ہیرا بیان کیا جاتا ہے اور ملا کو بغیر ہیرے والی تھیلی ملی ہے۔ سوداگر کو چاہیے کہ وہ پھر منادی کریں اور تھیلی میں ہیرا ظاہر کریں، اور ملا کو حکم ہوا کہ تم اس تھیلی کو اپنے پاس 40 دن تک رکھو۔ اس عرصہ میں اگر کوئی یہ تھیلی کا ثبوت پہنچا کر لے جائے تو بہتر، ورنہ پوری تھیلی پر تمہارا حق ہوگا۔ سوداگر نے لالچ سے اپنے درم بھی کھو دیے اور ہاتھ ملتا رہ گیا۔ طمع، لالچ بری چیز ہے، ہمیشہ اس سے دور رہنا چاہیے۔